یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے ہوئی؟ دیکھیے، میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کئی مرحلوں میں ہوئی ہے. میں بالکل یعنی نرسری سے میرا ایڈمیشن جو ہے وہ ایک ہمارے علاقے میں ایک اسکول تھا جو میرے دادا مرحوم کا قائم کیا ہوا اسکول تھا. آج بھی وہ اسکول چل رہا ہے، دارالسلام اسکول کے نام سے. تو اس اسکول میں میرے والدین نے میرا ایڈمیشن کرایا، اور نرسری سے لے کر کے میں نے کلاس 2 تک، درجہ 2 جو پرائمری کا کلاس ہوتا ہے، اس میں نے تعلیم وہیں سے حاصل. اس کے بعد ہمارے علاقے کا ایک معروف دینی ادارہ مدرسہ مظہر العلوم، وہاں پہ میں نے داخلہ لیا، اور درجہ چہارم اور پنجم کی جو ہے پرائمری کی تعلیم میں نے وہاں حاصل کی. اور پھر اسی کے شعبہ عربی میں جماعت اولیٰ اور جماعت ثانیہ میں نے تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد ہمارے والدین نے جو ہے مناسب یہ سمجھا کہ آگے کی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہمارا مادر علمی ہم سب سلفیوں کا ہے جامعہ سلفیہ بنارس، وہاں پہ ہم نے جو ہے ایڈمیشن لیا. اور 1999 میں عربی کی چوتھی جماعت میں، جس کو یہاں ثانویہ اولیٰ کہا جاتا ہے، اس میں نے ایڈمیشن لیا. اور 2005 تک یعنی تقریباً 7 سال لگاتار میں نے جامعہ سلفیہ بنارس میں تعلیم حاصل کی، اور وہیں سے ثانویہ عالمیت اور فضیلت کی سند میں نے الحمدللہ حاصل کی. جی شیخ، جیسا کہ آپ لوگوں نے شیخ کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں ابھی شیخ نے بتایا ہے، اس کے بعد میں آگے اس پوڈ کاسٹ کو بڑھاتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہوں گا شیخ سے کہ آپ کو دین کی خدمت کا جذبہ کس چیز سے حاصل ہوا؟ یہ سفر آپ نے کب شروع کیا؟ دیکھیے، اصل میں میرا جو خاندان تھا وہ کوئی علمی خاندان نہیں تھا. ہمارے خاندان میں مجھ سے پہلے کوئی عالم نہیں تھا، لیکن ہمارے جو دادا تھے وہ علماء سے بہت محبت کرتے تھے. حاجی محمد ادریس صاحب رحمہ اللہ، وہ علماء کی بڑی خدمت کرتے تھے. اور ہمارے ابا بھی بتاتے ہیں، اور میں نے بھی جب تک ہوش سنبھالا میں نے دیکھا کہ رمضان میں سفرا آتے تھے تو ہمارے دادا باقاعدہ ان کے لیے قیام کا انتظام کرتے تھے، افطار اور سحری کا انتظام کرتے تھے. یعنی علماء کا آنا جانا ہمارے گھر میں تھا. اس کے علاوہ جامعہ سلفیہ بنارس کی تاسیس میں بھی ہمارے دادا جان شامل تھے، اور جامعہ سلفیہ کو ہمیشہ دل کے بہت قریب رکھا. وہ اکثر یہاں کی میٹنگوں میں آتے تھے، اور منتظمین سے ان کے بڑے روابط تھے. تو ایک دینی علم کا جو جذبہ اور شوق ہے وہ دادا جان سے مجھے وراثت میں ملا. اور ان کی بڑی تمنا تھی کہ میں عالم بنوں، لیکن 1998 میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے 1 سال کے بعد میں جامعہ سلفیہ بنارس میں آیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ذریعے جو ہے ایک دینی علم سیکھنے کا شوق میرے اندر پیدا ہوا. جی شیخ، اب یہ ہے کہ شیخ آپ نے سب سے پہلے بیان کس موقع پر دیا، اور یہ تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ دیکھیے، خطبہ جمعہ کی اگر بات کی جائے تو یہاں بنارس سے تقریباً 5-6 کلومیٹر دور ایک جو ہے قصبہ کہہ لیجیے آپ، لوہتا کے نام سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ غالباً 2002 کے آس پاس کی بات ہے. میں جامعہ سلفیہ بنارس میں اس وقت جو ہے عالمیت کے شعبے میں پڑھائی کر رہا تھا. تو وہاں میں نے پہلا جمعہ کا خطبہ دیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ وہ خطبہ جمعہ میں نے جو ہے دیا تھا ایک کتاب سے رٹ کر کے، اور جمعہ کی نماز کسی اور نے پڑھائی تھی. تو وہاں سے خطبہ جمعہ کا آغاز ہوا. اور اس کے بعد عوامی تقریروں کی اگر بات کی جائے تو بنارس کے مختلف جلسوں میں میرے والد صاحب جاتے تھے، اور وہ کوشش کر کے وقت لیتے تھے، اور چھوٹے موٹے 5-5 10 منٹ کی تقاریر میری ہوتی تھیں. اگر بنارس کے باہر کی آپ بات کریں تو مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ میرا پہلا جو سفر ہوا ہے وہ بہار میں ایک جگہ پڑتی ہے مدن پور، یہ اورنگ آباد کے قریب یہ مقام ہے. تو وہاں کا ایک طالب علم جو ہے یہاں بنارس میں پڑھتا تھا، تو اسے میرا انداز بیان پسند آیا، تو اس نے اپنے گاؤں میں بات کی اور وہاں ایک پروگرام رکھا، اور یہ پہلا پروگرام تھا جو میں نے بنارس کے باہر کیا. جی، تو وہیں سے آغاز ہوتا ہے. جی شیخ، اب روزمرہ کی زندگی کے متعلق آپ کا کچھ سوالات ہوں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کے دن کا آغاز کس طرح کرتے ہیں، اور آپ کا ڈیلی روٹین کیا ہے؟ دیکھیے، چونکہ میں ایک مدرس ہوں تو صبح اپنی ضروریات سے نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے پہلا کام تو یہی رہتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی ڈیوٹی پہ جانا ہے، پڑھانے کے لیے جانا ہے. اور کبھی صبح وقت ملتا ہے تو تھوڑا بہت مطالعہ کر لیتے ہیں، چونکہ اب بچوں کا بھی معاملہ رہتا ہے، فیملی کو بھی وقت دینا رہتا ہے، تو صبح مطالعے کا وقت بہت کم مل پاتا ہے. تو اس کے بعد اپنا دوپہر تک تدریسی کام انجام دینا. اس کے بعد گھر آتے آتے تقریباً جو ہے 3-3:30 بج جاتے ہیں. پھر عصر کی نماز کے بعد گھر کی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد اگر گھر پہ رہنا ہے تو تھوڑا بہت پڑھنے لکھنے کا کام ہے،
اور نہیں تو پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں آس پاس میں دروس ہیں، پروگرام ہیں، اس کے لیے سفر کے لیے نکلنا رہتا ہے. اور بس آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جب سے موبائل کا اور سوشل میڈیا کا دور آیا ہے تو اب باضابطہ طور پہ کتابی مطالعہ جو ہے وہ نہیں ہو پاتا. اب کسی خاص موضوع پہ تیاری کرنی ہو تو اس موضوع کو لے کر کے، موبائل کو لے کر کے اور کاپی قلم لے کر کے بیٹھے تیاری ہوتی. یہی روٹین ہے اور اسی میں بس زندگی کٹ رہی ہے. جی شیخ، جیسے کہ شیخ ہر کسی انسان کی زندگی میں چیلنجز آتے ہیں، کبھی کبھی مشکلات آتی ہیں، تو آپ کی زندگی میں بھی ایسا مرحلہ آیا ہوگا، تو آپ اس سے کس طرح نکلے اور اس چیلنجز کا سامنا کس طرح کیا؟ دیکھیے چیلنجز جو ہے، ایک چیلنج جو مجھے یاد آتا ہے، معاشی طور پہ پہلے ہمارے گھر میں کافی مسائل تھے، چونکہ جو آبائی ہم لوگوں کا کاروبار تھا، کپڑے کا کاروبار، تو وہ بہت تنگی کے دور سے گزر رہا تھا. تو معاشی مسائل کی وجہ سے کافی چیلنجز تھے. اور شروع میں جب میں جامعہ سلفیہ سے فارغ ہوا تو بہت بڑا مسئلہ میرے سامنے معاش کا تھا. اور مجھے شروع میں یعنی یہ سوچ کر کہ چونکہ میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، گھر کی ذمہ داری بھی میرے اوپر تھی، تو یہ احساس مجھے کھایا جا رہا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کے میں کیا کروں، کوئی کام بھی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا. تو ہماری ایک دکان تھی روڈ پر ہمارے مکان میں، تو ہم نے اس میں دکان کھولی. پہلے جنرل اسٹور کی ایک دکان میں نے کھولی، پھر کچھ دنوں کے بعد موبائل کی دکان کھولی. تو وہاں سے دھیرے دھیرے ایک تجارت والا ذہن بنا. پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کے مشورے سے میں نے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایم اے میں داخلہ لیا، پھر پی ایچ ڈی کیا، اور اس کے بعد 2017 سے میں نوکری میں آ گیا. تو معاش کا مسئلہ تو الحمدللہ ختم ہو گیا. دوسرا چیلنج زندگی میں کبھی کبھی جب حاسدین اور معاندین اور مخالفین جب آپ کے خلاف مخالفت کرنے لگتے ہیں اور یعنی آپ کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرنے لگیں، آپ کے بارے میں غلط باتیں بنانے لگیں، تو جب معاملہ انسان کی اپنی عزت نفس کا آتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور جب اس طریقے کا کوئی مرحلہ آتا ہے تو واقعی میں اس کو فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، کہتے ہیں کہ مشکل ترین وقت بھی آتا ہے اور گزر جاتا ہے. تو اس طریقے کی بھی کبھی کبھی مشکلات آئیں، کچھ مخالفین کی طرف سے، حاسدین کی طرف سے کبھی کبھی جو ہے یعنی انہوں نے کوشش کی کہ ذلت و رسوائی میں ڈالا جائے، پریشان کیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال عزت رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے. اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عزت کو برقرار رکھے اور اپنے دین کی خدمت کی توفیق دیتا رہے. آپ اپنی فیملی کو دین اور خدمت دین کے ساتھ کس طرح بیلنس کرتے ہیں؟ دیکھیے آج کے اس فتنوں بھرے دور میں فیملی اور دین کو مینج کرنا آسان تو نہیں، چیلنج تو ہے. اور خاص طور سے ہم جیسے لوگ جو سفر میں ایک وقت اچھا خاصا وقت ہمارا گزرتا ہے، تو فیملی کو دین سے جوڑے رکھنا بہت مشکل ہے. لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک دیندار بیوی بھی ہم کو عطا کی. ہماری اہلیہ بھی ماشاءاللہ عالمہ ہیں اور وہ بھی بچوں کی تربیت کے تعلق سے بہت فکر مند رہتی ہیں. اور الحمدللہ ہماری جو تینوں بچیاں ہیں اور ایک بچہ بھی ہمارے پاس ہے، تو ان سب کی تربیت کے تعلق سے ان کو فکر رہتی ہے. اور ہماری بڑی بچی جو ہے ماشاءاللہ اب 10-11 سال کی ہو رہی ہے، تو اس کو یعنی پردے وغیرہ کے بارے میں اس کو سکھانا اور سلیقہ سکھانا، یہ تمام چیزیں ہماری اہلیہ دیکھتی ہیں. اور ہم بھی جب گھر پہ رہتے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا ناظرین سے کہ آج کے اس فتنوں کے دور میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے فیملی کو دین سے جوڑے رکھنا اور فتنوں سے بچانا. اور آگے کیا حالات ہوں گے ہم نہیں کہہ سکتے، فتنے دن بدن بڑھ رہے ہیں. بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی فیملیوں کو دین سے جوڑے رکھنے کی توفیق دے اور زمانے کے فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. اب یہ اس